نے آپ کی مرضی کے خلاف بھی کچھ کیا ہے؟ بندے سے پوچھا جا رہا ہے رب کے بارے میں۔ وہ علامہ اقبال کا غالباً شعر ہے نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو کبھی اللہ نے آپ کی مرضی کے خلاف بھی کچھ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں، کبھی نہیں کیا۔ سائل بڑا دنگ ہو گیا، حیران رہ گیا، یہ کیسی بات؟ پوچھا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، سو جو میرا رب کرتا ہے وہی میری رضا ہوتی ہے، لہذا جو رب کرتا ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو فرمایا ما لا ینفعنا ولا یضرنا، ہم ان کی پوجا کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے نہ ہمیں نقصان دے سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ کے سوا نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، پھر بھی ہم ان پتھروں کو جو ہے وہ سجدہ کریں اور ان کے سامنے جھک جائیں، ہم اتنے احمق اور بیوقوف نہیں ہیں۔ یہ سارا بیان فرمایا۔ اب جو اس بیوقوفی میں مبتلا ہیں ان کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہیں، کالذی، اس آدمی کی طرح، استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اس آدمی کی طرح ہے جس آدمی کو شیاطین نے رستے سے بھٹکا دیا ہوا ہے اور وہ حیران اور پریشان رستے میں کھڑا ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ ایک طرف شیطان ہے جو اپنی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ فرماتا ہے لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اور دوسری طرف اس کے وہ مخلص دوست ہیں جو اسے کہتے ہیں کہ یہ شیطانوں کی طرف نہ جا، اللہ کے رستے پہ آ، یہ اللہ کا رستہ ہے صراط مستقیم، ادھر آ جا۔ اب وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر شیطانوں کے رستے پہ وہ چلتا ہے تو اسے ڈالر ملیں گے، اسے روپیہ ملے گا، اسے بلڈنگیں بنانے کے لیے پیسے ملیں گے، اچھی گاڑی مل جائے گی، اچھا مکان مل جائے گا۔ تو شیطانوں کے راستے میں یہ سب کچھ ملتا ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کے لیے محبوب بنا دی ہیں اس کی خواہشات۔ تو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ آج کے دور میں اللہ کا کرم ہے، ضرورت ہر ایک کی پوری ہو رہی ہے، ہر ایک کی پوری ہو رہی ہے۔ یہ جو ہم تڑپ رہے ہیں نا، مارے مارے پھر رہے ہیں، یہ خواہشات کے پیچھے مارے پھر رہے ہیں کیونکہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہو رہی۔ اور یاد رکھیں خواہشات جب تک قبر پر مٹی نہ ڈل جائے نا، اس وقت تک انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ آپ خود دیکھ لیں، سوسائٹی اس معاشرے میں رہتے ہیں، جس کے پاس بلینز آف ڈالرز ہیں نا، پریشان وہ بھی ہے۔ اس سے بات کرو، وہ بھی نہیں کہے گا کہ میں مطمئن ہوں، کہے گا یہ چیز بھی رہ گئی ہے، یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی پریشانی ہے۔ اور جس کے پاس تھوڑے ہیں وہ بھی پریشان ہے، کہتے ہیں جی یہ زیادہ ہو جائیں، اور جس کے پاس زیادہ ہیں وہ بھی پریشان ہے، وہ کہتے ہیں اور زیادہ ہو جائیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو مال کے پجاری اور مال کے دل دادا لوگ ہوتے ہیں، حقاً فرمایا کہ ان کان لہو، اگر اس کے پاس ایک وادی ہو من الذہب، سونے کی بھری ہوئی وادی، آپ سمجھتے ہیں وادی کسے کہتے ہیں؟ ویلی۔ اب ویلی ایک گاؤں دو گاؤں نہیں ہوتے، کئی کلومیٹر، کئی 100 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ایک رقبہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں جہلم ویلی ہے، وادی جہلم، نیلم ویلی ہے، وادی نیلم، بہت بڑے علاقے۔ آقا نے فرمایا یہ ایک وادی ہو اور سونے سے بھری ہوئی ہو اور اس شخص کی ملکیت ہو، لیکن دنیا کا پجاری، اللہ کے حبیب نے فرمایا لا احب ان یکون وادیان، وہ یہ چاہے گا کہ اس جیسی 2 وادیاں میرے پاس ہوں، ولا یملا فاہ الا الموت، اس کے اس حرص اور لالچ کے منہ کو سوائے موت کے کوئی بند نہیں کر سکتا، بھر نہیں سکتا۔ تو ایک طرف شیطان وہ کہتے ہیں ادھر آؤ یہ کچھ مل جائے گا، لہو اصحاب، اللہ فرماتا ہے دوسری طرف اس کے مخلص دوست اصحاب بھی ہیں جو کہتے ہیں ہدایت کی طرف آ جا،
لیکن فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ادھر ہدایت کی طرف گیا تو دنیاوی مفاد پر کمپرومائز کرنا پڑے گا، اس کو چھوڑنا پڑے گا، رشوت چھوڑنی پڑے گی، سود چھوڑنا پڑے گا، حرام چھوڑنا پڑے گا، بے ایمانی چھوڑنا پڑے گی، قبضہ چھوڑنا پڑے گا، اگر ملازم ہے تو وقت پہ جانا ہوگا، اور اگر مزدور ہے تو وقت پہ جانا ہوگا، مزدوری ایمانداری سے کرنی ہوگی۔ اب یہ دنیاوی مفاد، اور دوسری طرف کیا ہے کہ اگر صراط مستقیم پہ چلے گا، ہدایت پہ جائے گا تو اللہ راضی، اللہ کا محبوب راضی، دنیاوی اطمینان اللہ نصیب فرماتا ہے، اخروی عذاب سے نجات اللہ عطا فرماتا ہے، اور جنت کے باغات میں اس کو ٹھکانہ اور مسکن اور گھر اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارا سن کے اس کی صورتحال کیا ہوئی ہے؟ فی الارض حیران، زمین پہ حیران کھڑا ہے، وہ نہ ادھر نہ ادھر، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کسی طرف لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذالک، اللہ فرماتا ہے یہ تذبذب کا شکار ہیں یہ لوگ۔ پھر آگے کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی جو حرص ہے اور طمع ہے اور لالچ ہے، اس کے منہ کو موت بھرے گی۔ آج جو آیات میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر، حضرت آزر سے کہا، حضرت نہیں کہہ سکتے، آزر جو ہے وہ مشرک تھا، اپنے باپ آزر سے کہا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہو؟ اب غور فرمائیں، یہ جو بت بنے بیٹھے نا، یہ صرف مورتیوں کی شکل میں نہیں ہوتے، انسانوں کی شکل میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ پھر ہم بیوقوفی میں، نادانی میں، جذبات میں، سنی سنائی باتوں میں ہم ان کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور پوجا کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے پاؤں میں گر جائیں اور سر سجدے میں ان کے سامنے رکھ لیں، نہیں، پوجا کا یہ بھی مطلب ہے کہ ان کی ہر بات من و ان تسلیم کر لینا، بس کہہ دیا ہے تو بس یہی ہے، نہیں، کوئی کچھ بھی کہے صحیح تب ہوگا جب اس کتاب کے مطابق ہوگا، میں کہوں یا کوئی اور کہے، کوئی عالم کہے یا کوئی پیر صاحب کہیں، کوئی ولی کہے یا کوئی بڑے سے بڑا امام اور مجتہد کہے، دوستو صحیح تب ہوگا جب قرآن کے مطابق ہوگا، ورنہ کسی کے کلام کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اگر ہم کسی امام کی بات مانتے ہیں، یاد رکھیں اس لیے نہیں کہ امام نے کہا ہے، اس لیے کہ امام نے جو کہا وہ قرآن کے مطابق ہے، اس لیے مانتے ہیں۔ قرآن کو نکالو تو کسی کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا اتتخذ اصناما آلہہ، بتوں کی پوجا کر رہے ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو آزر تھے نا، وہ بت تراش بھی تھے اور بت سیلر بھی تھے، یعنی ان کی بتوں کی فیکٹری تھی، وہ تیار کرتے تھے، بیچ دیتے تھے۔ اب آپ غور فرمائیں، انسان کی جب مت ماری جاتی ہے نا، پھر اس سے اللہ عقل چھین لیتا ہے، سب سے پہلے قوت فیصلہ چھین لیتا ہے، سچ اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی طاقت چھین لیتا ہے۔ ایک کامن سینس کی بات ہے، ایک مورتی کو کوئی آدمی، یعنی کہ ویسے بے ڈھنگا سا پتھر اٹھایا، گھر لے کے آیا، ہتھوڑا لیا، چھینی لی، پھر اس سے اس کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد خوبصورت نقش میں اسے ڈھالا اور سامنے کھڑا کر دیا۔ اب مجھے بتائیں، ویسے بات کرتا ہوں، اب اس مورتی کا خالق کون ہوا؟ بھئی وہ انسان نا جس نے بہت سارے پتھروں میں سے ایک پتھر کو اٹھایا تھا، اسے اچھا لگا، اس کو گھڑا، اس کو تیار کیا اور یہاں کھڑا کر دیا، خالق کون ہوا؟
کیا اس انسان کی مت ماری ہوئی ہے کہ اتنا اس کو سینس نہیں ہے کہ خالق تو میں ہوں اس مورتی اور پتھر کا، یہ میرا خالق اور مالک کیسے بن گیا؟ بنا کے تیار کر کے کھڑا اس نے کیا، اچھا ریٹ اس نے لگایا، بیچا اس نے، تو پھر مالک کون بنا؟ بیچنے والا، بنانے والا، یا وہ جو بیچا گیا اور بنایا گیا وہ مالک بن گیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ پھر آگے ارشاد فرمایا، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ گمراہی ہے۔ اچھا یہاں دو باتیں، چونکہ وقت آپ کا بڑا مختصر ہے، پتہ نہیں میرا خیال ہے 58 منٹ ہوئے یا 50، مجھے صحیح نظر بھی نہیں آتا، اس لیے 2-4 منٹ اوپر، جی 58 منٹ۔ آزر کون تھے؟ یاد رکھنا یہاں دو رائے ہیں، ایک علامہ علوسی کی جنہوں نے روح المعانی میں نقل فرمایا، اور دوسری امام رازی، حضرت فخر الدین امام رازی کی تفسیر رازی میں۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، باپ نہیں تھے۔ یہ بات آپ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جن حضرات کے نزدیک آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، ان کا بھی فتویٰ یہ ہے کہ اسے عمومی طور پر ڈسکس نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اگر وہ کافر بھی تھے، اگر جن کے نزدیک والد ہیں، کفر یہ کنفرم ہے کہ وہ مشرک تھے، کیونکہ بت بنا کے بیچ رہے تھے، اور قرآن کی نص قطعی موجود ہے، کافر تھے۔ لیکن اگر والد تھے بھی، تب بھی وہ تو کافر تھے، لیکن اللہ کے خلیل کے والد ہونے کی نسبت کی وجہ سے جو ان کے کفر اور والد کے قائل ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ان کا نام نہ لیا جائے، سکوت اختیار کرو۔ اور جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ والد تھے ہی نہیں، وہ چچا تھے، اب ان کی دلیل کیا ہے؟ دو دلیلیں۔ پہلی دلیل کہ عرب میں عمومی طور پر باپ، چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے، جس طرح قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، ہم عبادت کریں گے الہ کا، اے یعقوب علیہ السلام، آپ کے الہ کی، آپ کے رب کی، و الہ آبائک، اور آپ کے باپ جو ہے نا ان کے رب کی، اور باپ کون؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اب دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت اسحاق کے۔ اب آپ غور فرمائیں نا، ہماری جو ہے نا دینی علمیت کا عالم، حضرت یعقوب علیہ السلام کن کے بیٹے؟ حضرت اسحاق کے۔ اور حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ بھائی ہیں۔ اس رشتے سے حضرت اسماعیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں، چچا ہیں۔ اور قرآن نے لفظ کیا استعمال فرمایا؟ آبائکا، تیرے باپ۔ اب آپ کہیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے؟ ہاں بالکل ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے سگے دادا ہیں، وہ باپ میں آتے ہیں۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ چچا ہیں، تو اس طرح تو الگ لفظ ہونے چاہیے تھے، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا نعبد الہ کا، ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، وہ الہ، وہ اللہ، وہ وحدہ لا شریک ذات جس کی عبادت آپ کے باپ کرتے ہیں، آباء و اجداد کرتے ہیں۔ کون؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ اور وہ الہ کون ہے؟ الہ واحدہ، وہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کی بات کریں۔ تو معلوم ہوا چچا کو بھی عربی میں باپ کہا جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لم ازل ان کا لو من اصلاب الطاہرات من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات وانما المشرکون نجس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا ہے اور مشرکین نجس ہیں۔ تو یہ وہ دو دلائل ہیں، قرآن کے اور بے شمار آیات ہیں کہ احناف یہ کہتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، چچا تھے، لیکن جن حضرات کے نزدیک والد تھے ان کی تحقیق بھی صائب ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہر ایک کے پاس دلیل ہوتی ہیں، اور میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو بات آپ کو اچھی لگے عمل کریں، جو نہ لگے اچھی اس پہ تنقید نہ کریں، کیونکہ ان کے پیچھے بھی محدثین ہوتے ہیں، مفسرین ہوتے ہیں، فقہاء ہوتے ہیں، اجل علماء ہوتے ہیں، بڑے نیک اور صلحاء اور پارسا لوگوں کی تحقیق ہوتی ہے۔ سو جو اچھا لگتا ہے اسے لے لیں، جو مجھے اچھا نہیں لگتا مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اسے برا کہوں۔ کیوں کہ جن کے نزدیک ہے نا انہیں اچھا لگتا ہے تو عمل کر رہے ہیں، اچھا نہ لگتا تو عمل نہ کیا جاتا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کے پیچھے دلائل ہوتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا آپ بتوں کی پوجا کرتے ہو، اور آگے ارشاد فرمایا انی اراکا، میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں، وقومکا، اور میں آپ کی قوم کو بھی دیکھ رہا ہوں، فی ضلال مبین، بڑی کھلی گمراہی میں۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ سب سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ ہم حیران ہوتے ہیں جب قرآن کا مطالعہ کریں نا، دو چیزیں بڑی واضح اور بہت زیادہ بیان ہوئی، تین چیزیں۔ ایک اللہ کی توحید اور شرک کے بارے میں کہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ دوسرا رسول اللہ کے مقام کے بارے میں کہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ فرمایا نا وَلَا تَرْفُعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ میرے نبی کی بارگاہ میں آواز بھی اونچی کرو گے، تمہارے اعمال تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ اور احساس اس وقت ہوگا جب قبر میں پہنچو گے، آنکھ کھلے گی کہ بتاؤ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ میرے نبی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے دنیا میں، کیا کہہ رہے ہو یہ نہیں پوچھا جائے گا، کیا کہتے تھے یہ پوچھا جائے گا۔ تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور تیسرا اس کائنات کے رموز اوقاف کے بارے میں کہ جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی ان نعمتوں کا کیا کر کے آئے ہو، یہ تین چیزیں پوچھی جائیں گی۔ اور ہم انہی تین چیزوں کے بارے میں غور نہیں کرتے۔ رزق کا مجھے فکر ہے، بزنس کا فکر ہے، پلاٹ پہ قبضہ کیسے کرنا ہے فکر ہے، دوسرے کے زمین اپنے نام کیسے کرانی ہے فکر ہے، بہن کا جو ہے حق کیسے مارنا ہے فکر ہے، تکلیف کیسے دینی ہے فکر ہے، حرام کیسے کمانا ہے فکر ہے، پیسہ گٹھا کیسے کرنا ہے فکر ہے۔ اور اگر نہیں تو آخرت کی فکر نہیں ہے کہ قبر میں جا کے رب کو جواب کیا دینا ہے۔ تجارت کریں، ملازمت کریں، دولت جمع کریں، جتنا کما سکتے ہیں کمائیں، صرف ایک کنڈیشن ہے کہ وہ حلال ہونا چاہیے، بس۔ ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے حاضر ہوئے تو دیکھا بڑے میلے کچیلے کپڑے جو ہے نا عجیب و غریب حلیہ ہے۔ آقا نے فرمایا تیرے پاس نہیں ہے کچھ اوپر پہن کے آتا؟ عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوا ہے لیکن عاجزی کر رہا ہوں۔ تو پتہ ہے میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے جو اس کی نعمت اس نے اپنے بندے پہ فرمائی ہے اس کا اظہار ہو۔ اس کو اللہ نے دیا ہے تو اس کے لباس اچھا ہونا چاہیے، اللہ نے دیا ہے تو اس کی گاڑی اچھی ہونی چاہیے، اللہ نے دیا ہے تو اس کا مکان اچھا ہونا چاہیے، اللہ نے دیا ہے تو اس کا لائف سٹائل اچھا ہونا چاہیے۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے اور رزق حرام کا نہیں ہونا چاہیے، باقی اجازت ہے۔
اور پھر اللہ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، پھر ان کے امیروں کے مالوں میں اللہ نے محروم اور سائلین کے حقوق بھی رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔